ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، گزشتہ درس میں آپ حضرات نے ضروریات دین کی تعریف سماعت فرمائی تھی کہ ضروریات دین کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی چند مثالیں، چند نظیریں بھی آپ نے سماعت فرمائی تھی کہ ضروریات دین کون کون سی چیزیں ہیں اور کن کن چیزوں پر ہمیں عقیدہ رکھنا ضروری ہے، اور ان کے متعلق یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ بات ہر حال میں ہمارے ایمان کے لیے قابل توجہ ہے اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے گزشتہ درس میں سماعت فرمائی تھی۔ آج بھی ضروریات دین کا بیان ہوگا، مگر وہ ضروریات دین جن کا تعلق عمل سے ہے، یعنی جن کو ہم اور آپ کرتے ہیں یا ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے، لازماً ان کو ماننا بھی ضروری ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ موقع محل کے اعتبار سے ان تمام کا ذکر آج کے درس میں کیا جائے گا۔ آئیے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعمال سے متعلق ضروریات دین۔ جنابت سے غسل اور وضو فرض ہوتا ہے۔ انسان جب ناپاک ہو جاتا ہے، ناپاکی کے بہت سارے اسباب ہیں، کس کس طریقے سے ناپاک ہوتا ہے اس کی تفصیل عرض نہیں کروں گا، بس یہ سمجھ لیں کہ جب ناپاک ہوتا ہے تو ناپاک ہونے کے بعد میں اب اگر اس کو قرآن پڑھنا ہے یا چھونا ہے یا نماز کو ادا کرنا ہے تو اس پر فرض ہے کہ پہلے وہ غسل کرے۔ بغیر غسل کیے اگر اس نے نماز ادا کر لی یا بغیر غسل کیے قرآن کو چھو لیا تو یہ سخت ناجائز و حرام ہے، اور اگر اس کو جائز سمجھ کے کرے گا تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اس لیے اس بات کو ذہن نشین کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو پھر نماز پڑھنی ہو یا قرآن پڑھنا ہو تو اس سے پہلے وضو اور غسل کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ دوسری چیز، پانی نہ ملنے پر تیمم کا حکم ہوگا، یعنی اگر کوئی ایسے مقام پر پہنچ گیا کہ جہاں پر چاروں طرف تقریباً 1.5 کلومیٹر دوری پر یا تو تحقیق کے بعد میں اور یا پھر ایک اندازہ قوی کے مطابق کہ یہاں پر آس پاس میں 1.5 کلومیٹر چاروں طرف کئی پانی نہیں مل پائے گا، دستیاب نہیں ہو پائے گا، تو اب اس پر تیمم کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور اس پر تیمم کا حکم لاگو ہوگا۔ تیمم کے شرائط بہت سارے ہیں، یعنی کب کب تیمم کا حکم دیا جائے گا، جیسے پانی پر قدرت نہیں ہونا، یا پھر پانی پر قادر ہے لیکن بیماری بڑھنے کا قوی اندیشہ ہے، یا اتنی ٹھنڈ ہے کہ مر جانے کا اندیشہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے تیمم کرنے کا حکم دیا جائے گا۔ تو آپ کو جہاں پر پانی میسر نہ آئے یا پھر پانی میسر ہے تو پانی پر قدرت نہ ہو، جیسے کنویں کے پاس آپ پہنچے، وہاں پانی تو ہے مگر پانی نکالنے کی ڈول اور رسی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی تیمم کا حکم دیا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے مقامات ہیں، بیمار ہیں اور اگر پانی کو چھوئے گا تو بیماری بڑھ جائے گی، یا پھر اگر پانی کو چھوئے گا موت کا اندیشہ ہے، تو ایسے موقع پر بھی تیمم کا حکم دیا جائے گا۔ ویسے تو تیمم میں 3 فرض ہیں۔ پہلا فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض ہے سارے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں پر کونیوں سمیت مسح کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے اور کن کن چیزوں سے تیمم ہوتا ہے، کن کن چیزوں سے نہیں ہوتا ہے، اس میں بہت ساری تفصیلات ہیں۔ ان تمام تفصیلات میں نہ جا کر بس یوں عرض کروں، جو چیز زمین کی جنس سے ہیں، یعنی جو زمین کی پیداوار ہیں، ان سے تیمم کیا جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سنیں کہ جس کو آگ جلا نہ پائے، خاک نہ کر پائے، اس سے تیمم کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری اور بھی چیزیں ہیں لیکن یہاں پر تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے
آگے بڑھتے ہیں۔ تیسری چیز ہے وضو کے نواقض، جیسے پیشاب، پاخانہ، خون نکل کے بہہ جانا، پیپ نکل کے بہہ جانا، یا پھر ہوا کا خارج ہو جانا، یہ تمام کے تمام نواقض وضو ہیں۔ نواقض کے مطلب ہوتا ہے توڑنے والے، یعنی جو چیز وضو کو توڑ دیتی ہے۔ اور غسل کے اسباب یعنی جن چیزوں سے غسل فرض ہوتا ہے، جن چیزوں سے غسل کرنا لازم ہو جاتا ہے، جیسے جماع کرنا، مرد و عورت کا ہم بستری کرنا، یا عورت کو جو ماہواری آتی ہے ان کی وجہ سے بھی غسل کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے، یا بچہ ہونے کے بعد میں عورت نفاس سے پاک ہوتی ہے، جب بھی اس پر غسل کرنا لازم و ضروری ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں اگر ہم سے یہ چیز پائی گئی ہمارے اندر تو غسل کرنا پڑے گا، بغیر غسل کے کام نہیں چلے گا۔ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ پیشاب کر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا اس نے اس چیز کو ہلکا سمجھنے کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کوئی کہے کہ غسل فرض ہے لیکن کوئی ضروری نہیں ہے غسل کرنا، آپ ایسے بھی نماز پڑھ سکتے ہو، ایسے بھی قرآن چھو سکتے ہو، تو یاد رکھیے گا یہ ضروریات دین سے متعلق چیزیں ہیں اور ان پر عمل کرنا واجب ہے۔ اگر عمل نہ کیا تو اگر جان بوجھ کر عمل نہیں کرتا ہے تو یاد رکھیے گا یہ بات کفر کی حد تک پہنچے گی، اس لیے کہ ضروریات دین کا انکار یہ کفر ہے۔ اس لیے اگر یہ ساری چیزیں پائی جائے، یعنی جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس وقت وضو کرنا لازم و ضروری ہے، جن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے اگر وہ چیز پائی جائے تو اس وقت غسل کرنا لازم و ضروری ہے۔ اس پر ایمان لانا بھی ضروری ہے کہ ہاں یہ چیز برحق ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، ماننا ضروری ہے۔ پھر آگے بڑھیں تو 5 وقتہ نماز فرض ہے، اس بات کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ کوئی کہے کہ ٹھیک ہے نماز پڑھو کوئی بات نہیں، لیکن نماز ہم پر فرض لازم نہیں ہے، اگر اس بات کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس لیے یہ اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ نماز نہ پڑھنا الگ چیز ہے اور نماز کو نہ ماننا الگ چیز ہے۔ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ کافر نہیں ہوگا، گنہگار ضرور ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص نماز کا انکار کرے کہ 5 وقت کی نماز فرض نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح ارکان نماز جیسے رکوع، سجدہ، قاعدہ جو نماز کے فرائض ہیں یہ بھی فرض ہیں اور اس کو فرض ماننا ضروری ہے۔ کوئی کہے ٹھیک ہے آپ جیسا چاہو ایسا کر لو، نہیں کر سکتے، جیسی ترتیب ہے اسی ترتیب کے ساتھ بھی کرنا پڑے گا۔ اور جو چیزیں فرض ارکان ہیں، ارکان کا مطلب ارکان یہ رکن کی جمع ہے اور رکن مانا ہوتا ہے اہم چیز، فرض۔ تو نماز کے جو فرائض ہے، قیام ہے، قعود ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، جتنے بھی فرائض ہیں وہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے ان کا فرض اعتقاد کرنا۔ یہاں پر واجب کاٹ کے فرض لکھ لیجئے گا۔ آگے بڑھیں، جمعہ کی نماز مخصوص شرائط کے ساتھ فرض ہے۔ جمعہ کی نماز مخصوص شرائط کے ساتھ میں فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی جمعہ قائم کر سکتا ہے یا کہیں بھی جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے یا کبھی بھی جمعہ قائم کیا سکتا ہے یا جمعہ کے اندر کتنی تعداد ہونی چاہیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ ایسا نہیں ہے۔ جمعہ کے بھی مخصوص شرائط ہیں جس میں سے میں مختصراً صرف آپ کی ذہن نشین بات ہو جائے اور آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں، لیکن اس کی تفصیل آئے گی نہیں۔ کیا ہے جمعہ کی شرط اول ہے فنا مصر یا فنا مصر۔ مصر کہتے ہیں جس کے تحت بہت سارے دیہات جس کے انڈر میں آتے ہو، ٹھیک ہے، جسے شہر کہہ لو، ڈسٹرکٹ کہہ لو عام طور پہ، یا پھر سلطان اسلام یا اس کا نائب جسے جمعہ قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ جمعہ قائم کریں۔ وقت ظہر کا ہونا چاہیے اور پھر جمعہ سے پہلے جمعہ کے اندر خطبہ بھی ہونا چاہیے، کم از کم امام کے علاوہ 3 لوگوں کا ہونا ضروری ہے۔ پھر اس بات کا علم ہونا بھی ضروری ہے کہ فلاں جگہ پر جمعہ قائم ہے، اذن عام ہو، کسی کے لیے کوئی روک ٹوک نہ ہو، ہر کوئی جو بھی آنا چاہتا ہے وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے آ سکتا ہے، اذن عام بھی ضروری ہے۔ ان باتوں کا جو اب پتہ چلا کہ جمعہ کی نماز مخصوص شرائط کے ساتھ میں فرض ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پہلی شرط پڑھی کہ مصر یا فنا مصر، لہٰذا گاؤں دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، گاؤں دیہات کے اندر جمعہ فرض نہیں ہے، جہاں پر برسوں برس سے چلے آ رہا ہے تو وہاں پر کیا کرنا چاہیے، جمعہ کی نماز کے ساتھ ساتھ میں ظہر کی نماز بھی ادا کی جائے گی۔ اور ایسا گاؤں، ایسا دیہات جہاں پر ابھی تک جمعہ نہیں ہوتا ہے، لہٰذا ایسے گاؤں کے اندر شروع سے جمعہ قائم کرنے کا حکم نہیں دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے چلیں،
زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج یہ فرض ہیں، یعنی ان کو فرض ماننا ضروری ہے۔ زکوٰۃ صاحب نصاب پر ہے، روزہ جو رمضان کا ہے بالغ پر ہے، اور حج یہ بھی صاحب استطاعت اور صاحب نصاب پر فرض ہے۔ یہ کن کن پر فرض ہے، یہ ساری تفصیلات آپ حضرات کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملے گا اس وقت عرض کروں گا۔ بس یہاں پر اتنا سمجھیں کہ زکوٰۃ فرض ہے مسلمانوں پر، رمضان کا روزہ فرض ہے مسلمانوں پر، اور حج کرنا بھی زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ آگے چلیں، خرید و فروخت یعنی لین دین کرنا، اجارہ ہبہ، کسی کو اپنی چیز دے کر اس سے فلاں متعین وقت کے لیے دینا، پھر اس پر اجرت لینا، یا پھر کسی کو اپنی چیز ایسے ہی دے دینا، یہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ کسی چیز کو صدقہ کرنا، کسی چیز کو اللہ کے نام پر وقف کر دینا وغیرہ، تمام چیزیں جائز ہیں۔ کوئی کہے کہ خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یا اجارہ کرنا جائز نہیں ہے، ہبہ جائز نہیں ہے۔ اجارہ مطلب کوئی اپنی چیز دے کر اور متعینہ وقت کے لیے دی، اس کے لیے پھر اس سے قیمت لے لیں، پیسہ اس سے لے لیں، یا ہبہ کر دیں، کسی کو ایسے ہی مفت میں دے دیں، یا کوئی چیز صدقہ کر دیں، یا کوئی چیز وقف کرنا اللہ کے نام پر، تو یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں، اور اس کو جائز ماننا یہ ضروریات دین کا حصہ ہے۔ آگے چلیں، وراثت میں قرآن کے مقررہ حصے لاگو ہیں۔ وراثت جب کسی کا انتقال ہو جائے، اور انتقال ہونے کے بعد میں جب وہ اپنے وارثین کو چھوڑتا ہے، تو اب وارثین کو چاہیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جس کا جو حصہ متعین کیا ہے، اس کا وہ حصہ اسے پہنچائے، اور اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں وارث کا جو مال ہے وہ کسی ایک فرد کا مال نہیں ہے، بلکہ جس کا جیسا حصہ ہے وہ اس کا حصہ اس کے لیے قرآن نے متعین کیا ہے، ہم اور آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جن مقامات پر بچیوں کو، عورتوں کو، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا ہے، ان کو اس بات پر ایمان لانا بے حد ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کے لیے بھی حصے مقرر کیے ہیں، بیٹیوں کے لیے بھی حصے مقرر کیے ہیں، ماؤں کے لیے بھی حصے مقرر کیے ہیں۔ لہٰذا وارث کو چاہیے کہ مال کی تقسیم اگر کرے تو قرآن پاک اور حدیث پاک کی روشنی کے اندر مال کی تقسیم کریں، یوں ہی پیسوں کو اپنی مرضی سے کچھ نہ دے دیں، یا پھر ایک آدمی لے کر نہ رکھیں، بلکہ اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ قرآن نے جس کا جیسا حصہ مقرر کیا ہے اس کو ویسا حصہ دیا جائے گا۔ آگے بڑھیں، نکاح جائز ہے، اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی نکاح جائز ہے، ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی۔ کوئی کہے کہ نہیں کوئی ضروری نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے، یا نکاح کا انکار کر دیں، ایسے بھی رہ سکتے ہیں، تو یہ جان رکھیے گا ضروریات دین کے خلاف ہے۔ طلاق واقع ہوتی ہے، یہ بات ماننا بھی ضروری ہے۔ طلاق کیسے واقع ہوتی ہے اور کس طور پر واقع ہوتی ہے، طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، ان تمام کو ذکر کرنے کا یہ محل نہیں ہے، اس لیے میں عرض نہیں کروں گا۔ بس یہی عرض کروں گا کہ آپ کو اور ہمیں اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ نکاح شریعت مطہرہ کا ایک حکم ہے جو کہ جائز ہے، اور طلاق شریعتاً واقع ہو جاتی ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ آگے چلیں، قصاص و دیت کا حکم کا نفاذ حق ہے۔ قصاص و دیت کا نفاذ حق ہے۔ قصاص کس سے کہتے ہیں؟ قصاص کا مطلب ہوتا ہے برابر بدلہ لینا، یعنی اگر کسی نے کسی کو مار دیا ہے تو اب اس کے بدلے میں اس کی جان لینا، یا کسی نے کسی کا کوئی ہاتھ توڑ دیا ہے، ہاتھ کاٹ دیا ہے، بدن کا حصہ الگ کر دیا ہے، تو اب اس کا حصہ لینا یا اس پر ویسا ہی اس سے بدلہ لینا، یہ قصاص کہلاتا ہے، اور یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اور یہ پھر جہاں پر اسلامی مملکت ہے، اسلامی سلطنتیں ہیں، وہاں پر یہ سارے قانون نافذ ہوتے ہیں۔ تو قصاص کا مطلب ہے برابر بدلہ لینا۔ دیت کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی نقصان کیا، مثلا کسی نے جان بوجھ کے نہیں مارا، انجانے میں کسی کو مار دیا، یعنی ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کے ذریعے سے موت ہو گئی، تو اب جب اس کو جس کے ذریعے سے اس کا قتل ہوا، تو اب اگر اس کے وارثین چاہیں تو اس کو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اس سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن معاف کر کے اس کے بدلے میں قیمت لے لینا یہ دیت کہلاتا ہے۔ تو پتہ چلا قصاص کہتے ہیں برابر بدلہ لینا، جیسا کہ تیسا کر لینا، اس کو قصاص کہتے ہیں، اور دیت کہتے ہیں کہ بدلہ نہ لے کر اس کے عوض میں مال لے لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیت کہا جاتا ہے۔ تو اب قصاص ہو چاہے دیت ہو، یہ نافذ ہوگی
جہاں پر اسلامی مملکت ہیں، اسلامی شریعت ہیں، وہاں پر اس کا حکم نافذ ہوگا اور اس کو برحق جاننا لازم و ضروری ہے۔ آگے بڑھیں۔ مرتد کو قتل کرنا واجب ہے، شادی شدہ زانی کو رجم کرنا، غیر شادی شدہ کو کوڑے مارنا، چور کے ہاتھ کاٹنا کا حکم برحق ہے۔ یعنی کوئی شخص دائرہ اسلام میں تھا، اسلام کا نام لیتا تھا، کلمہ پڑھتا تھا، سب کچھ کرتا تھا، اس کے بعد وہ اسلام سے پھر گیا، چاہے ظاہری طور پر پھرے چاہے باطنی طور پر پھرے، یعنی وہ مرتد ہو جائے تو اب اس کو قتل کرنا واجب ہے۔ یہ ہمیں ایمان لانا اس پر ضروری ہے۔ دوسری چیز، شادی شدہ ہے مرد اور عورت، اس کے باوجود بھی مرد نے کسی غیر محرم کے ساتھ میں زنا کر لیا یا عورت نے کسی اور سے زنا کرا لیا ہے، مرد و عورت دونوں شادی شدہ، ٹھیک، مرد نے کسی اور کے ساتھ زنا کیا یا عورت نے کسی اور کے ساتھ زنا کرایا، تو جو شادی شدہ زنا کرے یا زنا کرائے، یعنی بدکاری کرے یا بدکاری کرائے، تو اس پر رجم کا حکم دیا جائے گا۔ اور رجم کہتے ہیں کہ انہیں ایک جگہ پر کھڑا کیا جائے گا، بلکہ ان کا آدھا حصہ زمین میں گاڑا جائے گا، اور زمین میں گاڑنے کے بعد میں ان پر پتھر برسائے جائیں گے، اور پتھر اتنے برسائے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ اسلام کی سزا ہے۔ اگر یہ سزا لاگو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بدکاریوں کا بازار گرم ہو جائے گا۔ البتہ چند موتیں ایسی ہوگی جو خوفناک ہوگی، دل کو دہلانے والی ہوگی، لیکن جہاں پر ایسا قانون نافذ ہو وہاں پر ان برائیوں کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف ہمارے یہاں پر اسلامی مملکت نہیں ہے تو یہ حکم ہمارے یہاں پر نافذ نہیں ہوگا، لیکن اس حکم پر ایمان لانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ ہاں، شادی شدہ نے اگر اس طرح کی بدکاری کی ہے تو ان کو رجم کیا جائے گا، یعنی پتھر مارے جائیں گے یہاں تک کہ وہ مر جائے، اور اگر غیر شادی شدہ اگر اس طرح کا کام انجام دے تو ان پہ کوڑے برسائے جائیں گے، ان کو کوڑے مارے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی چوری کرتا ہے 10 درہم سے زیادہ کی تو اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہ شریعت مطہرہ کا حکم ہے، اس پر ایمان لانا ہمارے لیے اور آپ کے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ آگے چلیں۔ جہاد اور جزیہ کا حکم برحق ہے۔ جہاد، جہاں پر جہاد کا حکم ہے، یعنی اسلام کی حفاظت کے لیے رائے خدا میں لڑنا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اب جہاد کی بھی بہت ساری شرطیں ہیں کہ جہاد کب فرض ہوتا ہے، کب لازم ہوتا ہے، ہجرت کا حکم کب دیا جائے گا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے جس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ المختصر یہ سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اور اس کے اسلام کی بقا کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے لڑنا اور اسلام کو بچانے کے لیے اللہ کی راہ میں جانا، اس کو جہاد کہتے ہیں۔ اور جزیہ کسے کہتے ہیں؟ جزیہ کہتے ہیں کہ اسلامی مملکت ہے اور اس مملکت میں، اس سلطنت میں اگر کوئی غیر مسلم آ کے رہتا ہے اور وہ سلطنت اس کو پناہ دیتی ہے اور پناہ دینے کے عوض میں جو مال وصول کرتی ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ جو مال وصول کرتی ہے یعنی ٹیکس لیتی ہے اس کو جزیہ کہتے ہیں۔ تو اب جہاد اور جزیہ دونوں کا حکم برحق ہے، یعنی اگر اسلامی مملکت کے اندر وہ لوگ غیر مسلم سے پیسہ لیتے ہیں کہ ہماری سیکورٹی آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کی حفاظت رہے گی، اور اس کے بدلے میں ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے، تو یہ بھی جائز ہے اور برحق ہے، اور جہاد بھی برحق ہے۔ اس پر ایمان لانا ہمارا اور آپ کا یہ فریضہ ہے اور ایمان ہے۔ آگے چلیں۔ حرام چیزیں مثلا بلا وضو نماز پڑھنا، بلا وضو نماز پڑھنا حرام ہے، اور اگر جائز سمجھ کے پڑھے گا تو کفر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نماز کو ہلکا سمجھا، ہلکا سمجھنے کی بنا پر یہ کفر ہو جائے گا۔ روزے کی حالت میں بیوی سے مباشرت کرنا، ہم بستری کرنا، یہ بھی حرام ہے، ٹھیک۔ سود کھانا، اس کو آپ سمجھتے ہیں، سود، اور کسی کا مال غصب کرنا، رشوت لینا، اور اس کے علاوہ محرمات، یعنی وہ عورتیں جن کے ساتھ ہمیشہ نکاح کرنا حرام ہو، ان سے نکاح کرنا، محرمات سے نکاح کرنا، ٹھیک ہے۔ پھر قتل، زنا، بدکاری اور لواطت، چوری، شراب نوشی، شراب پینا، جوا کھیلنا، جھوٹی گواہی دینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، مسلمان کو ایذا دینا وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہیں۔ اس کو حرام ماننا لازم و ضروری ہے، اور یہ جاننا ضروری ہے، اس کو ماننا ضروری ہے کہ ساری چیزیں اسلام میں حرام ہے۔ اگر کوئی ان چیزوں کو حلال جانے گا
تو یاد رکھیے گا ضروریات دین کا انکار ہوگا، اور ضروریات دین کا انکار کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ ان تمام چیزوں کی حرمت، یعنی یہ چیز حرام ہے، اس کا حکم یا تو قرآن پاک سے ثابت ہے، یا احادیث متواترہ سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، اور ان میں سے جو چیزیں ان تین چیزوں سے ثابت ہیں ان تمام پر ایمان لانا یہ ضروریات دین ہے، اور اس کا انکار کرنا ضروریات دین کے خلاف ہے، اور ضروریات دین کا انکار کفر ہے۔ لہٰذا جو حرام چیزیں ہیں ان کو حرام ماننا لازم اور ضروری ہے۔ آگے چلیں، غیر مسلموں کی مذہبی تقریبات، ان کی مذہبی محفلیں جیسے ہولی، دیپاولی یا اس کے علاوہ دشہرا، اس طرح کی بہت ساری ان کی مذہبی رسمیں ہیں، مذہبی تہوار ان کے ہیں، تو ان مذہبی تہواروں کے اندر شرکت کرنا، اس میں شامل ہونا یہ حرام ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور خاص طور پر اگر اس چیز کو حلال سمجھ کر، جائز سمجھ کر شرکت کرے گا، یا ہولی کھیلے گا، یا دیپاولی منائے گا، یا راکھی باندھے گا جائز سمجھ کر، تو وہ کفر ہو جائے گا۔ ناجائز سمجھ کے کرے گا تو حرام تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کو حرام ماننا بھی ایمان کا حصہ ہے، اگر کوئی اس کو حرام نہ مانے گا تو کفر ہو جائے گا۔ ٹھیک، قربانی، صدقات و خیرات، نکاح ثانی، غلام آزاد کرنا وغیرہ سب برحق ہے، یعنی قربانی کرنا یہ جائز ہے، برحق ہے۔ کوئی کہے کہ بھئی آپ جانوروں کو کیوں مارتے ہو، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، تو یہ ہمارا اور آپ کی شریعت کا مسئلہ ہے۔ ہماری شریعت آپ کو حکم دیتی ہے یہ جائز ہے، آپ اس کو کر سکتے ہو، آپ کو اجازت ہے۔ صدقہ دینا، کسی کو اللہ کی راہ میں کچھ پیسہ یا کوئی بھی چیز دے دینا یہ برحق ہے۔ خیرات کرنا یہ بھی برحق ہے۔ نکاح ثانی، اسلام میں مرد کے لیے بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، بشرطے کہ ان تمام کے حقوق کو وہ ادا کر سکے، ان کے حقوق کی پامالی نہ کرے تو جائز ہے۔ اگر حقوق تلفی کرے گا، حق تلفی کرے گا تو جائز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو نکاح ثانی یعنی دوسرا نکاح کرنا بھی، ایک عورت کے ہوتے ہوئے دوسری عورت سے نکاح کرنا جائز ہے، لیکن اس صورت میں جائز ہے جب دونوں کے حق برابر ادا کرے تب۔ غلام آزاد کرنا بھی برحق ہے۔ اب ہمارے دور کے اندر غلام وغیرہ نہیں ہیں، لہٰذا اس پر ایمان لانا ضروری ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں غلام تھے اور ان کو آزاد کیا جاتا تھا، ان کو خریدا جاتا تھا، یہ ساری چیزیں برحق ہیں، ان کو برحق جاننا لازم و ضروری ہے۔ درود شریف، تلاوت قرآن، کھانا کھلانا، نیک اعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہیں، جائز ہیں، درست ہیں، کار ثواب ہیں، یہ چیزیں تلاوت قرآن کرنا اور کھانا کھلانا، نیک اعمال کرنا وغیرہ۔ تو اب اس پورے درس کے اندر آپ نے ضروریات دین جو اعمال سے متعلق ہے، ہمارے عمل سے جو ریلیٹڈ ہے اور جن کا تعلق ہمارے اعمال سے ہے، یعنی جن کو ہمیں وقت پڑھنے پر کرنا ہے یا وقت پڑھنے پہ نہ کرنا ہے، یا ہر حال میں کرنا ہے یا ہر حال میں نہ کرنا ہے، ان چیزوں کا بیان یہاں پر ذکر ہوا۔ بس آپ سے یہی گزارش ہے، جو لکھا ہوا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو اگر لکھی ہوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس میں بھی پوچھ سکتے ہیں، پرسنل کتاب کا نمبر دیا ہوا ہے، اس نمبر پہ بھی آپ رابطہ کر کے میسیج کے ذریعے سے بات پوچھ سکتے ہیں۔ بس آج کا درس اتنا ہی ہے۔ 2 باتیں اور ذکر کر دوں۔ خانہ کعبہ، یہ خانہ خدا ہے، یعنی جو خانہ کعبہ مکہ معظمہ میں، یہ خدا تعالیٰ کا گھر ہے، اس کو برحق ماننا ہے۔ اور کعبہ شریف، فرشتے کی تعظیم، نبی کی فرشتہ یا نبی کی توہین، یہ کفر ہے۔ اگر کوئی کعبہ شریف کی توہین کرے گا تو بھی کفر ہے، کسی ایک فرشتے کی بھی توہین کرے گا تو بھی کفر ہے، کسی ایک نبی کی بھی توہین کرے گا تو بھی کفر ہے۔ لہٰذا ان تمام باتوں کو آپ حضرات اچھے سے پڑھیں، اچھے سے پڑھنے کے بعد میں اس کو اپنی نالج کے اندر لے کر آئیں کہ اسلام میں کون سی وہ چیزیں ہیں جن پر ہمیں اعتقادی طور پر صرف اور صرف سوچ کر ایمان لانا، یعنی ان پر ہمیں ذہنی طور پر یہ ماننا ضروری کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے، اور کون سی چیزیں ایسی جن کو ہمیں پریکٹیکلی طور پر کرنا یہ ہمارے اوپر لازم ہے۔ تو جن پر صرف اور صرف سوچ کر ایمان لانا، یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں، وہ ضروریات دین عقائد سے متعلق ہیں، اور جن کو ہمیں اپنے انداز میں کرنا بھی ہے یا نہ بھی کرنا ہے، وہ ضروریات دین اعمال سے متعلق ہیں۔ آج کا یہاں درس ضروریات دین کا مکمل ہوا، یعنی ضروریات دین جو عقائد سے متعلق ہیں وہ گزشتہ درس میں ذکر ہو گئے، اور جو اعمال سے متعلق تھے وہ آج کے درس میں ذکر ہو گئے،
اور آگے انشاءاللہ تبارک و تعالی درس جاری رہے گا. آپ حضرات سے پرخلوص گزارش ہے، بالکل بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کے ہر موڑ پر ساتھ میں ہیں. جہاں پر آپ کو کوئی مشکل الفاظ نظر آئے یا کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہو. کمنٹس نہ کر کے کتاب میں جو نمبر دیا ہوا ہے پرسنل اس پر واٹس ایپ میسج بھی کر سکتے ہو. ہر ممکن کوشش کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ ہمارا واحد مقصد اس کتاب کو ترتیب دینے کا یہی تھا. اگرچہ اس میں مشکل الفاظ آ گئے ہیں یا مشکل الفاظ اس طور پہ لگ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی اس سے تعلق ہی نہیں رکھا، اس لیے ہمیں مشکل لگ رہے ہیں، لیکن آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ رب العزت ہماری مشکلات کو آسان فرمائے اور ہم ہر ممکن کوشش آپ کی مشکلات کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. بس آپ سے خاص گزارش ہے ان تمام چیزوں کو بار بار پڑھیں، ذہن میں بٹھائیں کون سی چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں، کون سی چیزیں ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بس مقصد یہی ہے کہ ہمارا اور آپ کا ایمان محفوظ رہے اور ہم دنیا سے جائیں تو با ایمان جائیں اور ایمان کے سلامتی کے ساتھ جائیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ایمان کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.